السلام علیکم ناظرین، کیا حال ہے؟ میں امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ لوگوں کی عافیت خیری مطلوب ہے۔ آپ کا ہوسٹ سمر گوندل آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہے، اور آج ہم کوئی روایتی ٹاپک ڈسکس نہیں کرنے لگے۔ آج ہم ایک کرنٹ افیئر کا بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ وہ کیا ہے جو آپ نے بھی ریسنٹلی نیوز میں سنا ہوگا کہ انڈیا نے ایک چندریان یعنی کہ ایک سیٹلائٹ چاند پہ بھیجی ہے، ٹھیک ہے۔ میں بڑے افسوس کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی خوشی کی بات تو نہیں ہے، لیکن میں افسوس سے یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انڈیا اب دنیا میں تیسرے نمبر پہ آ گیا ہے جس نے چاند کے اوپر اپنی سیٹلائٹ بھیجی ہے، ٹھیک ہے۔ امریکہ، رشیا اور اس کے بعد انڈیا آ گیا۔ ایک اور چیز، نیچے سے سیٹلائٹ کو ہٹ کرنا میزائل سے، دو ملکوں کے پاس یہ آلریڈی ٹیکنالوجی تھی، امریکہ اور رشیا۔ اب تیسرے نمبر پہ انڈیا بھی آ گیا۔ تو جتنا آپ ان چیزوں میں ایڈوانسمنٹ ہوتے جاتے ہیں انفارمیشن ٹیکنالوجی میں، تو اس کا نقصان کیا آئے گا؟ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ اور آخر میں آپ کو 2 سے 3 ایسی چیزیں بتاتا ہوں کہ پاکستان جس حالات میں، جس گڑھے میں گر رہا ہے، اس سے کیسے نکل سکتا ہے، یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اب آپ دیکھ تو چکے ہیں کہ انڈیا تو چاند تک پہنچ گئے، اور وہ چاند پہ چڑھ گیا ہے، ایسی زمین سے دفن ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ تو اس سے سب سے زیادہ نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس سے میں کہتا ہوں کہ ملک کا ڈیفنس جو ہوتا ہے وہ کمپرومائز ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو ساتھ ایک فوٹو بھی لگا کے دکھاتا ہوں۔ میں نے یہاں آؤٹ آف کنٹری سے اپنے پاکستان میں گوگل میپ سے اپنے گھر کی فوٹو لے رہا تھا، یعنی کہ زمین پہ ایک ایک قطرہ آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو مجھے بتائیں پھر کیا بنے گا ہمارا، ٹھیک ہے۔ اب یہ اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم ان چیزوں کو امپروو کیسے کر سکتے ہیں۔ پہلے میں آپ کو تھوڑے سے پاکستان کی ڈائریکشن بتاؤں اور انڈیا کی ڈائریکشن بتاؤں، تاکہ ہمیں تھوڑا سا اندازہ ہو کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ ہماری تو ڈائریکشن ہی ٹھیک نہیں ہے۔ اگر میں آپ کو جنیرکلی کچھ سٹیٹسٹکس بتاتا ہوں، وہ یہ ہیں کہ اس وقت انڈیا کی جی ڈی پی کتنی ہے اور پاکستان کی جی ڈی پی کتنی ہے۔ انڈیا کی جو جی ڈی پی ہے وہ ہے 6.1 اور ہماری ہے 2.1۔ زمین آسمان کا فرق ہے، کہاں 2 کہاں 6، ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر پہ آ جاتا ہے جی ہمارے ریزروز کتنے ہیں، ٹھیک ہے۔ پاکستان کے کل اثاثہ جات کتنے ہیں، آپ کی آسانی کے لیے سمجھا رہا ہوں، کل اثاثہ جات ہمارے ہیں جی $9.9 بلین، اور انڈیا کے ہیں جی $567 بلین، یعنی کہ پاکستان کی کل ورث $10 کی ہے تو انڈیا کی 567 کی ہے۔ یہ دونوں ملک اکٹھے آزاد ہوئے تھے۔ ناظرین دیکھیں ہم کہاں پہ ہیں، وہ کہاں پہ پہنچ گئے۔ پاکستان کے پاس کل کتنی سیٹلائٹس ہیں جو زمین سے باہر مدار میں گھوم رہی ہوتی ہیں تاکہ زمین پہ دیکھا جا سکے، جس میں آپ کو بتاتا ہوں جنرل قاسم سلیمانی کا جیسے مرڈر ہوا تھا عراق میں، جو قدس فورس کے ہیڈ بھی تھے، میجر جنرل، امریکہ نے ڈرون کے تھرو اٹیک کیا تھا، کس طرح سیٹلائٹ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو انڈیا کی سیٹلائٹس کتنی ہیں؟ 121، اور پاکستان کی ٹوٹل کتنی ہے؟ صرف 6۔ اچھا، اب آ جاتا ہے کہ یہ جو ہم اتنے پیچھے، جو ہمارا ریورس گیئر لگا ہوا ہے، یہ ریورس گیئر کیوں لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں اس میں جو سب سے زیادہ غلطی سمجھتا ہوں، ایک تو چلو گورنمنٹ کی تو ہے ہی ہے، ہمارا ایجوکیشن سسٹم کی، ٹھیک ہے، کہ یہ جو ہمارا اس وقت ریسنٹلی کرنٹ ایجوکیشن سسٹم چل رہا ہے نا، اس سے مجھے کوئی بہتری کی امید نہیں ہے، نہ آپ لوگ اس سے کوئی بہتری کی امید رکھیں۔ رٹا لگا کے رٹا طوطے بنائی جا رہے ہیں۔ میں حیران ہوں کہ 1100 ایف ایس سی میں نمبر تھے ہمارے دور میں، کوئی 80%، 85% مشکل سے آتے تھے، اور اب 100% نمبر والے بچے 100 سے اوپر ہیں۔ تو اس سے کیا پیدا ہوگا جناب؟ اس سے کوئی آئنسٹائن نیوٹن تو پیدا ہوگا نہیں۔ تو یہی پیدا ہونا ہے اس میں جو ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اچھا، میں اب آپ کو آئی ٹی کے حوالے سے بتاؤں کہ جتنا انفارمیشن ٹیکنالوجی سے جو امیزون ہے، ای بے ہے، جو اس طرح لوگ جتنے بھی بزنس کر رہے ہیں، پیسے جنریٹ کر رہے ہیں، ہمارا پورا پاکستان انڈیا کی ایک مہاراشٹر اسٹیٹ سے کم کر رہا ہے۔ ایک اسٹیٹ ادھر پورا کنٹری۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو سب سے زیادہ ضرورت ہے، جو سب سے زیادہ ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ ہم جو آن لائن سسٹمز ہیں یا جو انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے، اس میں اوپر ملک جو ہے وہ اس پہ دھیان دے اور زیادہ سے زیادہ بہتر ہو سکے۔ وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیسے آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اگر آپ کو گورنمنٹ سے کوئی امید ہے تو میں آپ کو بتا دوں، گورنمنٹ یہی کر سکتی ہے کہ جیسے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ایئرپورٹس ہیں، وہ گروی رکھ رہی ہے، لیز پہ رکھ رہی ہے، آگے ریلوے اسٹیشنز بھی دیں گے، یہ سب کچھ دیں گے وہ۔ ناظرین آپ ٹینشن نہ لیں، ہم اس سے کیا کر سکتے ہیں؟ تو میں آپ کو بتاؤں اس ایجوکیشن سسٹم سے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے ہم آگے نکل سکتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ میں نے پاکستان میں کچھ مینٹرز دیکھے ہیں جن سے میں کافی حد تک متاثر ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ انہیں فالو کریں گے نا تو ہمارے ملک کے کچھ حالات بہتر ہو جائیں گے، بلکہ بہت بہتر ہو جائیں گے۔ جس طرح ایکسٹریم کامرس میں سنی علی ہیں،
آزاد چائے والا ہیں جو آزاد چائے والا انسٹیٹیوٹ بھی چلاتے ہیں، یا انیبلرز کو ثاقب اظہر صاحب اور فیصل اظہر صاحب چلاتے ہیں. ہاں اگر آپ انہیں فالو کرتے ہیں، ان سے کام سیکھتے ہیں تو آپ ایڈوانسمنٹ ہو جائیں گے. کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم اور انڈسٹری زمین آسمان کا فرق ہے. انڈسٹری بہت ایڈوانس ہے، ایجوکیشن سسٹم بہت پرانا ہے. اور شاید انور LLC والے بات کرنا ہی تو انہیں نہیں آتی، لیکن جیسے بھی غلط ہیں ٹھیک کہتے ہیں. اچھا اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں ایجوکیشن سسٹم میں پاکستان یا انڈیا کے کوئی خاص فرق نہیں ہے، تو میں آپ کو اس کی ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. میں آپ کو کچھ ملٹی نیشنل کمپنیز کے نام بتاتا ہوں جن کے CEO جو ہیں وہ انڈینز ہیں. کون کون سی ملٹی نیشنل ایسی کمپنیز ہیں؟ الفابیٹ ہے، نوارٹس ہے، اڈوب ہے، IBM ہے، گوگل ہے، مائکروسافٹ ہے، مائکرون ٹیک ہے، ورٹکس فارما ہے، اسٹار بکس ہے. ان ساروں کے CEO آپ دیکھیں تو وہ کون ہیں؟ وہ انڈینز ہیں، پاکستانی تو کوئی بھی نہیں ہے. اگر کسی ایک کمپنی کا بھی کوئی CEO پاکستانی ہے تو مجھے بتائیں، میں مان لوں گا کہ پاکستان کا ایجوکیشن سسٹم بہتر ہے. ہاں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان میں کس چیز میں ترقی کی ہے. کیا ہم انڈیا سے ہر چیز میں پیچھے ہیں؟ نہیں، ہم بھی بہت فارورڈ گیئر لگائے ہوئے جی ہم نے ایک چیز میں. وہ کس چیز میں لگایا ہوا ہے؟ دنیا میں ایک ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل رپورٹ آتی ہے، یہ ایک ڈپارٹمنٹ ہے جو کرپشن کا ایک انڈیکس دیتا ہے. ماشاءاللہ 180 ملکوں میں سے ہم 27ویں نمبر پہ ہیں. ہاں اس چیز میں ہم انڈیا سے آگے ہیں. کس چیز میں؟ کرپشن میں. اور وہ کیا بتاتے ہیں کہ سب سے زیادہ کرپٹ ادارہ ہمارا ماشاءاللہ پولیس ہے، اور دوسرے نمبر پہ ہمارا جو کرپٹ ادارہ ہے وہ ہمارا جوڈیشل سسٹم ہے. ہاں اس کے علاوہ ہم نے کہیں بھی ترقی نہیں کی. تو خدایا میں اب بھی کہہ رہا ہوں کہ کوئی ہوش کریں، ہوش کے ناخن لیں، ملک سے امید نہ رکھیں، پولیٹیشین سے امید نہ رکھیں، اپنے آپ کو خود بہتر کریں، خود ایڈوانس کریں. ملک چھوڑ کے جا سکتے ہیں، ملک چھوڑ کے جائیں، پیسے بھیجیں گے پاکستان، کچھ ریزروز بہتر ہوں گے. کوئی بزنس کریں پاکستان، پیسے باہر سے ریونیو آئے گا تو کوئی حالات بہتر ہوں گے. جزاک اللہ. میں امید کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمارے ملک کا حامی و ناصر ہو. جزاک اللہ.